حضور کے زمانہ نور میں وہ پھلوں کی تجارت کرتا تھا، مشکات شریف میں موجود ہے۔ کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا۔ تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو جہاں اسے نفع ملتے ہیں وہاں کہیں کہیں اسے خسارے بھی ملتے ہیں۔ تو الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں، خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ وہ تاجر تھے، پھلوں کے تاجر تھے، بڑی اچھی تجارت کرتے تھے، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حل بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو اڈا نہیں ہے کام۔ اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں رش بھی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ساری عمر ہی آٹا گدھا ہے، لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ لوگ نکل جاتے ہیں، کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ۔ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں، تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، کرم نوازی بھی فرمائی، رحمت بھی فرمائی، عطائیں بھی فرمائی، لیکن حضور نے نہ صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تھوڑے پیسے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، مل کے۔ اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو، لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا، گرتے ہوئے کو سنبھالنا، پھسلنے والے کو سہارا دینا، بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگوں نے مدد کی، لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا۔ اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے، اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں، اتنے لے لو، اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو، کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی تقریر کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ ہیں، تو حضرت بایزید کیسے آدمی تھے؟ تو فرمانے لگے حضرت بایزید کو جو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ جاتا تھا۔ باپ نے تو ماشاءاللہ قبول کر لیا، لیکن وہ جو سامنے بیٹھا تھا اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا حضور آپ نے کہہ دیا ہے، پر میری عقل میں تو نہیں آتا۔ نہیں آتا جس کی عقل میں، تو پھر اس کی عقل میں نہیں آتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی پیر نہیں، اور ان کا ہو بھی نہیں سکتا۔ ان کا کوئی پیر اس لیے کہ مطلب اتنا سیانا بندہ اس کا کوئی پیر ہو جائے۔ اور میں تو پیروں کو مشورہ دوں گا کہ مہربانی کرنا ان کے پیر بننا بھی نہ، یہ بڑا مشکل کر دیں گے آپ کے لیے جینا۔ تو بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ انسان سمجھے چیزوں کو اور دائروں کے اندر باتوں کو تسلیم کرنے کی عادت بنائے۔ تو کہا کہ جو دیکھتا تھا حضرت بایزید کو کلمہ پڑھ جاتا تھا، تو حضرت ابو الحسن خرقانی سے وہ شخص کہنے لگا جی بابا جی آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ دیکھا اور کلمہ پڑھ گیا، بندہ دیکھنے سے کیسے کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ ابو جہل نے بڑی جگہ حضور کو دیکھا تھا، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، اور بایزید بستامی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، یہ کیسی بات ہے؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم، ابو جہل نے ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا صلی اللہ، بڑی قسم اٹھا لی، ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو صلی اللہ ہو۔ تو شخص کہنے لگا حضور وہ چچا تھے حضور کے، اور دیکھا انہوں نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ۔ فرمانے لگے میں سفید داڑھی سے بوڑھا آدمی مسند پہ بیٹھ کے قسم اٹھا رہا ہوں، تو میری بات ہی نہیں سمجھ رہا۔ نہیں دیکھا ابو جہل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں دیکھا، تو کہا پھر کسے دیکھا؟
تو حضرت ابو الحسن کرکانی فرمانے لگے اس نے جب بھی دیکھا عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد کو ہی دیکھا، یہ وہی عبداللہ کا یتیم بیٹا جو یہاں رہتا تھا، ایک دفعہ بھی اس نظر سے دیکھتا نا کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ جب بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ اینک کی بڑی شاندار لگائی ہوئی ہے جس کے اندر سے کوئی آدمی بھلا نظر ہی نہیں آتا، تو ان کو پھر بھلائی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک نظر سے بھی اگر انسان دیکھتا ہے کہ جس سے اسے بھلائی چاہیے تو پھر اللہ اسے توفیق ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو 2-4 دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں۔ میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا، میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے، مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے۔ آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں۔ آپ ان کو گزر جانے تھے، آپ بریک لگا لیں، یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، ٹائم دیں، قدر کرے۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھے۔ ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے، پھر ناشکری، جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور رب فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو۔ کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ نعمت رخصت ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے۔ جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہوں، اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست، شاگرد، مرید، پیار کرنے والے، کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں پہ۔ تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو۔ ایک ہمارے یہاں بچہ پڑھا کرتا تھا تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز نہیں ملی، فلانی چیز نہیں ملی، ہر وقت کا رٹا۔ تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا ہے۔ تو مزدور نے پونا کھولا، دوپہر کا ٹائم تھا، پھر اس نے ہاتھ دھوئے، پونا کھولا، پانی رکھا، پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری، اچار وغیرہ، سالن، وہ کچھ بونے کو بھی لگ گیا تھا۔ پر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا، اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے، اور پھر اسے اس کا تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا، پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو، لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا، اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے، اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں۔ یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی، اور اے میں نہیں کھانی، تو اے میں نہیں کھانی، تو یہ میری پسند کی نہیں ہے، تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تے ہر شے دا سواد ہے، تے نہ لگی ہوئے تے بڑے نخرے نے۔ نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی۔ کبھی نہ شکری نہ کرے، جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کرے، اور ہر حال میں شکر ادا کرے۔ کہے مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی، فضل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے۔ فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے او تم کون ہو، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے۔ وجود ڈھلے، میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے۔ کبھی آپ نے موم بتی دیکھی؟
اس کا وجود ڈھلتا ہے. تو ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے, اس روشنی کی وجہ سے وہ ڈھلتی جاتی ہے, وہ نعمت بڑی ہے, میرے اوپر نور ہے, لہذا وہ شکر میں ساری ڈھل جاتی ہے, ملیا میٹ ہو جاتی ہے. تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر میں. کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاؤں, 1 منٹ نہ لگا. یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا, یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لنگ جانے نے مولوی مسیطہ نہیں مکمل کر دے, اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی. پھر یہ مکمل ہو گیا, اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی. تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کرے, زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کرے, شکر کی, اور ہر حال میں کرے. 2 بجے رات کو ایک شخص سید ابو البرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا تو ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناراض ہو گئے, کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا, سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے. تو سید صاحب تھے نا, کہنے لگے معبود شکر نہیں ادا کرتے, کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا, آپ مقام شکر پہ کھڑے ہو نا, آپ کو زندگی سکون میں ملے گی. تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر ہے. تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے, متکبر صرف ایک ہے, وہ اللہ ہے. اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے. پڑھا ہے نا سورہ حشر میں, اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں, اس لیے کہ اس سے بڑا ہی کوئی نہیں, سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے. تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا, بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے ہی بڑے ہیں نا. اب کرنا کیا ہے, عاجزی. نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے. وہ یہ نہ کہتا پھر شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی, 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں, شکر ہے اللہ کا جی, غریبوں کی مدد کرتا ہوں, میں نے جی ساری زندگی بہن بھائیوں کا بڑا. یہ شکر نہیں کر رہے آپ, یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے, تکبر نہیں. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا, اقتدار آیا رویہ بدل گیا, 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا, حالات بدل گئے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی تھی, جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے. آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے, یاد ہی نہیں رہا. میرے عزیزو یاد رکھنا کہ تکبر نہیں, اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں, ہمیشہ عاجزی, جھک جانا. بڑی سادی مثال ہے اور سب کو یاد ہے, درخت کو پھل لگ جائے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں, اور جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل لگا ہوا ہے, اور اگر درخت کھڑا ہو ٹہنیاں بھی کھڑی ہوں اکڑی ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کوئی نہیں. جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا, عاجزی کرتا ملے, سمجھو پھلدار ہے. لیکن اگر تکبر نظر آئے معاذ اللہ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے, لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر, اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے, پیسہ ہی پیسہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو, کہنے لگا اب آپ نے معاذ اللہ پیسے بھی لینے شروع کر دی. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں, تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے, لیکن پھر تکبر کیا نا اس نے, نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا, تو اللہ نے زمین کو حکم دیا, رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیا, زمین میں غرق ہو گیا. کیوں کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے. اگر عاجزی ہو جائے انکساری, اور یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا نا, 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی, دنیا ڈرتی تھی, امن تھا. عمر ہوتی تھی دنیا میں, اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین, اچھا اب تو امیر بن گیا ہے. یاد رکھنا خود اپنے آپ سے خطاب کرتے, یاد رکھنا صحیح چلنا, ورنہ قیامت میں رب کا سامنا نہیں کر سکے گا. تو اپنے آپ سے خود احتسابی, تکبر سے نعمتیں چلی جاتی, زوال نعمت ہوتا. ایک خاتون ہے بڑی نیک, تاریخ میں گزری ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی, میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ میں, تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی, تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ دیا,
میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، تو 4 پیسے دے دے تو حرج کیا ہے؟ کہنے لگا قطن نہیں، میں نے منع کر دیا تو ختم ہوگی بات۔ تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے تھے، تو ذرا میرا خامد سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے، چونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کہتے ہیں بڑی تکلیف میں تھی اور اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی ہے اور مجھے یہ سزا ملی ہے۔ فرماتی ہیں عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا، میرا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے۔ کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک، صالح، محبت کرنے والا۔ فرماتی ہیں اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں شوق میں اٹھی، اپنے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں فقیر کو؟ کہنے لگا جتنا مرضی دے دو۔ کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں مالاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، اوے سجنا او کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے او خالی آوے۔ وہ میرا پہلا شوہر دروازے، کہتے وہ بھی تڑپ گیا۔ کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دے، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ خود دروازہ دروازہ بھیک مانگ رہا تھا۔ نہ قدری، نہ شکری، تکبر، یہ زوال نعمت کا باعث بنتا ہے، انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک چوتھی بات جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ سارا ہمارا نہیں ہوتا، اس میں مسکین کا بھی حق ہوتا ہے، یتیم کا بھی حق ہوتا ہے، کمزور کا بھی حق ہوتا ہے، سائل کا بھی حق ہوتا ہے۔ سخت جملہ ہے پر چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کڑوی گولی سے بھی فرق پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نعمت دیتا ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اور کسی کو دے کے احسان جتلاتے ہیں۔ میں ایک محفل میں گیا تو مجھے کہنے لگے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہم نے دینے ہیں تو آپ نکال کے جائیں۔ میں کہا جنہوں دینے دے چپ کر کے دے دیو، یہ نہیں دیے جاتے۔ آپ نے اس کی فوٹو ہی بنانی ہے، کسی کو عمرہ کرا رہے ہو چپ کر کے دے دو، ختم ہو گئی بات۔ بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کرانی ہے تو وہ ساری لائنوں میں بنا کے تصویریں بنانے کی کیا ضرورت؟ آپ سانپ بن کر نہ بیٹھیں۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اور مشکات میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں جو رزق دیتا ہے تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی برکت سے عطا کرتا ہے، تو ان کی برکت سے تو تمہیں مل رہا ہے اور تم تکبر کرتے جا رہے ہو، غرور کر رہے ہو، اور تم کہتے ہو نہیں یہ میرا حق تھا۔ حق نہیں تھا بھائی، خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ اچھا پھر کچھ بندے بھول ہی جاتے ہیں، گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، وہ جدی پشتی امیر بن جاتے، وہ کہتے ہو نہیں جی اللہ دا فضل ہے جی، دادا جی دی بھی بڑی گل سی۔ بھئی دادا جی دی گل صرف زمین نال ہوندی ہے؟ ویسے آپ ایک اچھا انسان کا جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، بڑی مشہور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک قصہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا۔ حضور فرمانے لگے 3 شخص تھے، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کوڑا تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ میرے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، سب سے پہلے جس کو کوڑ کا مرض تھا اس کے پاس آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس نے آ کے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار مجھے کوڑ کا مرض ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، کاش میری کھال ٹھیک ہو جائے، جلد ٹھیک ہو جائے، بیماری چلی جائے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ شفا کس نے دی؟ ہاتھ کس نے پھیرا؟
تو کوئی حرج نہیں، اگر کسی وقت کوئی بزرگ دم کر دے، ہاتھ پھیر دے تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ بخاری میں موجود ہے جو روایت عرض کر رہا ہوں، فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے، اب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے پسند کیا ہے، مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے۔ تو فرشتے نے